جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ان کو پتہ چلا، ابو لہب ان کے چچا کو جو بعد میں کافر ہوئے، تو انہوں نے خوشی کے اظہار کے لیے انگلی اٹھائی اپنی خوشی میں، صرف ان کے اس عمل پر۔ ارے مصطفیٰ کے لمحے منائے جاتے ہیں دل کی خوشی کے لیے، ان کی آمد کا لمحہ تو بہت بڑی بات ہے، ان کے گزارے ہوئے لمحے منائے جاتے ہیں۔ ان لمحوں میں بہت کچھ چھپا ہے، ان لمحوں کو منانا اتباع رسول ہے، ان لمحوں کو منانا قلب کی زندگی ہے، آنکھوں کا نور ہے ان لمحوں کو منانا۔ میلاد النبی کے حوالے سے پاکستان میں کئی فتنوں نے جنم لیا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا دن منانا بدعت ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اپنا موقف ہے۔ میں آپ سے رہنمائی طلب کرتا ہوں کہ کیا میلاد النبی منانا واقعی گناہ ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا اظہار کرنا گناہ ہے؟ عیسائی اپنے نبی کا یوم پیدائش مناتے ہیں، لیکن ہمیں مسلمانوں کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، اور روکنے والے بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے یوم ولادت کو مبارک ساعت کہا ہے، جیسے کہ یحییٰ علیہ السلام کو۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جس دن وہ پیدا ہوا اس دن پر بھی سلامتی ہو، اور جس دن اس کی موت واقع ہو اس دن بھی سلامتی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یوم پیدائش اور یوم وفات دونوں کو منانا جو ہے وہ باعث سعادت ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ اب جیسے یوم ولادت تو مناتے ہیں، اب عام لوگوں کو نہیں پتا کہ یوم وفات بھی منائے جاتے ہیں۔ یہ جو بزرگان دین کے عرس ہوتے ہیں، وہ یہ برتھ ڈے تھوڑی مناتے ہیں عرس میں، یوم وفات ہی ہوتا ہے نا ان کا۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ عرس شرش کیا ہے؟ ابے قرآن پڑھو جاہل گدھو، یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ یوم وُلِدَت، کہ اس دن پر جب یہ پیدا ہوا، یہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن پر سلامتی ہو، اور پھر وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن ان کا انتقال ہوا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور پھر جب دوبارہ ان کی بعثت ہوگی، ان کو زندہ کیا جائے گا۔ تین جو مواقع ہیں، ان تینوں مواقعوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دن جو ہے مبارک دن ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا عقیدہ قرآن کی روشنی میں بنائیں، مولویوں کو ہٹا دیں سامنے سے، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں۔ ایک روایت میں نے پڑھا بہت عرصہ پہلے کہ حضور کا جو چچا ہے ابو لہب، جس کو لقب ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ان کو پتہ چلا، ان کے چچا کو جو بعد میں کافر ہوئے، تو انہوں نے خوشی کے اظہار کے لیے انگلی اٹھائی اپنی خوشی میں، صرف ان کے اس عمل پر۔ روایت میں لکھا ہے کہ جہنم میں ان پہ عذاب جب ہوگا، لیکن جب حضور کا یوم ولادت آئے گا تو اس انگلی اٹھانے کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ حیرت کی بات یہ ہے، لعنت ہے ان مسلمان علماء پر، ان بغیرت لوگوں پر جو قرآن مجید کو بھی جھٹلا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو گھٹانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، کہ جب قرآن مجید نے عام انبیاء کے یوم کو باعث برکت کہا ہے، تو آپ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، محبوب کبریا، ان کے آمد کو متنازع بنانا اسلام سے، اللہ سے، قرآن سے، نبی پاک سے بغض، دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہو ان پر لعنت ہو جو میلاد النبی کے بارے میں متنازع باتیں لوگوں میں پھیلا کر ان کا عقیدہ برباد کریں، لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ آپ کو میں بتاؤں،
سرکار جب 93 میں انگلینڈ تشریف لائے تو کیا ہوا کہ یوم عید میلاد النبی آ گیا. سرکار نے ہم لوگوں کو کہا کہ بھئی جلسے جلوس یہاں پر بھی نکلتے ہیں کیا عید میلاد النبی کے؟ تو ہم نے کہا جی سرکار یہاں پر بھی نکلتے ہیں، مانچسٹر میں جب رہتے تھے یہاں بھی نکلتے ہیں. تو فرمایا کہ تم بھی جو ہے جلوس نکالو. جلوس وغیرہ نکلے تو ہم بھی جھنڈے ونڈے لے کے اپنے کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے. وہ تو جلوس میں ہم چلے گئے. اب جو ہے سرکار بھی پیچھے پیچھے گاڑی میں جلوس میں ساتھ ساتھ شامل ہے. ہمارے لیے تو سرکار گوھر شاہی کا جو عمل ہے وہ سب سے بڑا ریفرنس ہے کہ سرکار گوھر شاہی نے عید میلاد النبی کے جلوس میں خود شرکت فرمائی ہے. سرکار تو اب ندیم بھائی وغیرہ اسپیکر پہ نعت وات بھی پڑھ رہے تھے نا جاتے جاتے، وہ سرکار پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ بڑی سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی ہے کہ کسی معاملے پر اگر گفتگو نہیں فرمائی تو اپنا عمل چھوڑ دیا. اگر عید میلاد النبی منانا غلط ہے تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عید میلاد النبی کے جلوس میں شریک ہیں، جلوس میں شریک ہیں. بخدا مجھے اتنا یعنی میرا دل دکھتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنا وینم، اپنی خباثت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں محفوظ رکھتے. یار تم کو پریشانی کیا ہے یار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم منانے میں تم اپنے بیٹوں بچوں کی سالگرہ نہیں مناتے ہو؟ اس وقت تمہاری آنکھیں نہیں پھوٹتی ہیں؟ اس وقت تمہارے دل گردوں کے اوپر بجلی نہیں برستی؟ صرف محمد رسول اللہ کے نام پر اگر کوئی خوشی منائی جائے تو آپ کا دین برباد ہو جاتا ہے؟ لعنت. عید میلاد النبی منانا ان لوگوں کے لیے باعث مسرت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جن لوگوں کا ایمان اور عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح نہیں ہے ان کے لیے تو نماز پڑھنا بھی موت ہے. اچھا اب ایک بات ذہن میں رکھیں آپ، یہ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں بتا رہا، یہ میں وہ عقیدہ بتا رہا ہوں جو قرآن بتاتا ہے. یہ ہے حقیقت، یہ کسی فرقے سے اس عقیدے کا تعلق نہیں ہے. یہ بات میں نے سوچا کہ واضح کر دوں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تائید تو ہے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے طور پر نہیں بتا رہا، میں بتا رہا ہوں حق کے طور پر کہ یہ عقیدہ اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے. صحابہ کرام جو حضور سے پیار کرتے تھے وہ تو حضور کی ہر ادا پر نچھاور ہوتے تھے. مثلاً یہ بعد میں ہم لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا. جیسے کسی شہر میں سرکار گئے، چلو میں امریکہ کی بات کرتا ہوں. امریکہ میں ہم نے سرکار کے ساتھ بڑا وقت گزارا، بہت جگہوں پر گئے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں گزرتے گئے. کبھی کسی گیس اسٹیشن کے اوپر رکے ہیں تو بس وہ بات امر ہو گئی، اب جب بھی اس گیس اسٹیشن کے سامنے سے گزریں گے تو وہاں پر بریک لگے گی. یار یہاں سرکار ہے، یہاں سرکار تشریف لائے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، نہ صرف جگہ بلکہ سرکار نے یہاں سے کافی پی تھی، ہم بھی کافی پئیں گے. اب کافی پی رہے، اتنی کڑوی لگ رہی ہے، پیا نہیں جا رہا لیکن پی رہے ہیں، ہے نا، کافی پی رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیار کرنے والے صحابہ تھے وہ بھی یہی کرتے تھے. کسی مقام سے گزرے اور وہاں پر کھڑے ہو جاتے. اچانک لوگ پوچھتے کہ بھائی یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ تو کہتے کہ حضور بھی یہاں سے جب گزرے تھے تو یہاں کھڑے ہوئے، یہاں دائیں دیکھا بائیں دیکھا، 2 منٹ توقف فرمایا اور پھر چلے. لہٰذا ان کا بھی عمل یہ بن جاتا. ارے مصطفیٰ کے لمحے منائے جاتے ہیں، دل کی خوشی کے لیے ان کی آمد کا لمحہ تو بہت بڑی بات ہے، ان کے گزارے ہوئے لمحے منائے جاتے ہیں. ان لمحوں میں بہت کچھ چھپا ہے. ان لمحوں کو منانا اتباع رسول ہے، ان لمحوں کو منانا قلب کی زندگی ہے، آنکھوں کا نور ہے ان لمحوں کو منانا.
place to connect with God.